الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. نشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. واذكر في الكتاب إسماعيل. سبحان الله سبحان الله. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر
لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا معزز و محترم ذی قدر علماء کرام، بالخصوص ہمارے برادر مکرم میزبان محترم حضرت قاری محمد اشرف صاحب حفظہ اللہ تعالی، و دیگر علماء اور آپ جملہ سامعین احباب، اللہ کی توفیق سے دعوت قرآن و سنت کی نیت لے کر طویل سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے رب العالمین اپنی رضا کے لیے کچھ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہ وعظ، یہ تقریر، یہ خطاب موضوع کے مطابق اصلاح کی نیت سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑا خوبصورت عنوان ہے، میرے تو مزاج کے عین مطابق ہے، اصلاح معاشرہ۔ آسان بھی ہے لیکن ضروری بھی ہے، اصلاح معاشرہ۔ یہ جو انسان ہے نا ہم لوگ، یہ ایک معاشرتی مخلوق ہے۔ انسان کیا ہے جی؟ معاشرتی مخلوق ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں گے، انسان کیا ہے جی؟ سارے بولے معاشرتی مخلوق ہے، یہ تنہا نہیں رہ سکتا، تنہا نہیں رہ سکتا، یہ تنہا نہیں رہتا۔ اس کے رہنے کے لیے اسے ایک معاشرہ درکار ہوتا ہے، بے شک۔ ایک خاندان، ایک محلہ، ایک شہر، ایک ریاست، اور ظاہر ہے اگر معاشرے کے جو افراد ہیں وہ نیکی کی طرف راغب ہیں تو معاشرہ نیک، اگر برائی کی طرف مائل ہیں تو معاشرہ برا۔ تو چونکہ رہنا اس نے معاشرے میں ہی ہے، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، تو دین و دنیا کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ پھر جس معاشرے میں اس نے رہنا ہے اس کی اصلاح تو ہو، بے شک۔ تاکہ زندگی نہ اس کی عذاب بنے نہ دوسروں کی عذاب بنے۔ بے شک۔
اصلاح ہو، اصلاح کی جائے تاکہ دین و دنیا کی بھلائی مقدر میں ہو، بربادی اور تباہی سے انسان کو بچایا جا سکے۔ بے شک ہر نبی اصلاح کے لیے آیا، ہر نبی نے اصلاح کی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ علماء، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ تنظیمیں، یہ تحریکیں، یہ جلسے، یہ وعظ، یہ تقریریں، یہ جماعتیں، یہ خطابات، یہ دروس، یہ نصیحتیں، ان سب چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ اصلاح ہے۔ لیکن معذرت سے کہنا پڑتا ہے، یہ جتنے زیادہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے بجائے الٹا بگاڑ زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ یہ ایک حقیقت ہے، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ آئیں بھائی آپ نظر دوڑائیں، کہ بجائے اصلاح کے اثر الٹا ہو رہا ہے۔ حالانکہ کئی سپیشل تحریکیں اس کاز پہ، اس کام کے لیے طرح طرح کے طریقے آزماتے ہیں، لیکن نتیجہ جو ہے وہ الٹ نکلتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچنا تو چاہیے کہ الٹ نتیجہ کیوں نکلتا ہے؟ کرتے اصلاح ہے اور زیادہ کیا ہو رہا ہے کہ دن بدن ابھی اسی جہان میں رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، روزانہ آئے دن کوئی نیا سے نیا فتنہ، کوئی نیا فساد، کوئی نئی مصیبت گلے پڑ رہی ہے ہر روزانہ۔ ایک سوال میں آج آپ کو اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ کیا بھی میں نے خود ہے اور جواب بھی میں خود دے کے جاؤں گا آپ کو۔ اس سوال و جواب سے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا اصلاح معاشرہ کا، یہ کامیاب ہو، اللہ کرے اس کا اچھا نتیجہ سامنے آئے، رزلٹ اچھا۔ اور تقریر میری کا موضوع یہی ہے، یہ سوال اور یہ جواب، کہ اصلاح معاشرہ کا نتیجہ الٹ کیوں نکل رہا ہے، درست کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ توجہ ہے آپ کی؟ ہے نا توجہ ہو؟ اللہ اکبر۔ اور بھی کئی اسباب ہو گئے، ایک سبب ہر بندہ غور کرے، ایک سبب میں عرض کرنے لگا، وہ سبب یہ ہے شاید کہ ہم میں سے ہر بندہ اصلاح تو کرنا چاہتا ہے لیکن دوسرے کی کرنا چاہتا ہے۔ بے شک اصلاح تو کرنا چاہتا ہے لیکن کس کی؟ آپ اپنی اصلاح کرنے کو کوئی بھی تیار ہے، یہ ہے وجہ۔ پرابلم یہاں سے، وائز کا زور دوسروں کو سمجھانے پہ، سربراہ کا زور دوسروں کو سمجھانے پہ، مالک کا زور ماتحتوں کو سمجھانے پہ، اولاد ماں باپ کا زور اولاد کو سمجھانے پہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن میاں ایک اور چیز بھی ہے، اللہ کہ سمجھائیں ضرور لیکن کبھی اپنے آپ کو بھی سمجھائیں۔ ماشاءاللہ اصلاح کا آغاز کریں ضرور، اصلاح معاشرہ پہ کام کریں ضرور، لیکن کبھی اپنے آپ کو بھی سمجھا۔ یعنی یہ تحریک اور یہ مشن اور یہ کاز اگر اس کے نتائج آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے شروع کریں،
اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے اہل و عیال سے، پھر دیکھیں نا یہ اتنا بڑا کام ہے اور یہ سمٹ آئے گا گھروں تک۔ ویسے تو اصلاح معاشرہ، بھائی کون معاشرے تک پہنچے، کون اصلاح کرے؟ کتنے فساد ہیں، کتنے بگاڑ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے خاندان ہیں، کتنی آبادی ہے، کتنا گھر ہے، کتنے شہر ہیں، کتنے ملک ہیں۔ بھائی اصلاح معاشرہ کیسے کریں ہم؟ جواب، اصلاح معاشرہ کے لیے شروعات کرو گھر سے، اپنے سے، اپنی ذات سے، اپنے بال بچوں سے، اپنے اہل و عیال سے۔ اور یہ میرا کوئی اپنا فلسفہ نہیں، یہی طریقہ اللہ کے نبیوں کا گزرا ہے، یہی طریقہ قرآن ہمیں سکھاتا تھا۔ اب میں تھوڑا سا قرآن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ہے نا ذوق آپ کا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سنائیے لوگوں کو پڑھ سنائیے کتاب میں ذکر میرے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ میں 16واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے جی 54، 55، 54 اور 55، یہ دو آیت ذرا ان پہ غور کریں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھ سنائیے لوگوں کو اسماعیل کا ذکر، بے شک تھا وہ بڑا وعدے کا سچا اور میرا رسول، میرا نبی، وعدے کا سچا۔ یعنی ان آیتوں میں دو صفتیں بیان کی، اسماعیل یہ موقع بھی قربانی کا ہے، نسبت بھی ہے ذرا۔ ابھی تک آپ نے جو وہ قربانیاں کی، جانوروں کو ذبح کیا، ہاں ابراہیم و اسماعیل کی سنت کو زندہ کیا، او میاں تھوڑا سا یہ بھی سمجھو نا کہ کیا بس وہی کام تھا جو ختم ہو گیا؟ جانور خریدا، چھری چلا دی اس کے گلے پہ، قربانی ہو گئی۔ بھائی جن کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کی ہے، آؤ ذرا ان کی سیرت بھی پڑھو، آؤ ذرا ان کی زندگی بھی دیکھو۔ دو صفتیں اللہ کے قرآن نے بیان کی۔ پہلی صفت انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وہ وعدے کا بڑا سچا پیغمبر تھا اور حقیقت وعدے کا سچا تھا۔ جب اس کے باپ نے اسے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ دیکھ لے تو کیا کہتا ہے، مجھے تو یہ حکم ملا ہے، کیونکہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، بولو جی۔ اور کسی کے خواب میں یہ نہیں، حیثیت یہ
کہ کسی کو خواب آئے اور وہ اٹھ کے کہے جی مجھے تو حکم ہوا، مجھے تو امر ہوا، مجھے تو آرڈر ہوا۔ آج کل زیادہ تر نظام خوابوں پہ چل رہا ہے نا، خوابوں، کئی خوابوں کے شہزادے۔ اللہ اللہ، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک دن ایسے اخبار پڑھنے کی عادت تھی تو میں نے اخبار میں پڑھا تھا، اب مجھے بھول گیا وہ شہر پتہ نہیں کون سا تھا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، سکول زمانے کی، لیکن اخبار ذرا معتبر تھا کہ ایک سکول ماسٹر تھا، اس کو خواب آئے، خواب میں اس نے دیکھا کہ میں اپنے گلے پہ چوری چلا رہا تھا۔ صبح اٹھا، اس نے گھر والوں کو بتایا، اس نے کہا مجھے بھی اسی طرح اللہ نے حکم دیا ہے جس طرح ابراہیم کو دیا تھا۔ گھر والوں نے اسے سمجھایا، لیکن وہ تو پڑھا لکھا جاہل تھا نا، سکول ماسٹر تھا نا، پڑھا لکھا لیکن جاہل تھا، ہو سکتا ہے نا اس طرح، جاہل تھا۔ اس نے چھری گلے پہ چلا دی اور اپنے آپ کو ختم کیا۔ اخبار میں بڑی سرخی لگی ہوئی تھی، میں نے خود پڑھی۔ تو یوں بھی ہوتا ہے جناب، خوابوں پہ نہیں چلنا، خواب صرف اللہ کے نبی کا حجت ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں۔ خوابوں پہ اپنے ایمان عقیدے نہیں بنانے، بلکہ ایمان و عقیدے بنانے کے لیے کون سی کتاب دی گئی ہے؟ اللہ خیر، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ آگے سے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رب نے تجھے دیا ہے، جلدی جلدی پورا کر، کیونکہ میں اس بات پہ بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ قربانی تو بڑی پیاری چیز کی مانگی جاتی ہے، اور میں کیوں نہ اس بات پہ فخر کروں کہ اس وقت موجود دھرتی کائنات پہ کتنے انسان ہیں، قربانی کے لیے اللہ نے مجھ اسماعیل کو چن لیا۔ بڑا خوش ہوں، یا ابت فعل، جلدی کیجیے۔ اچھا، دیکھ تسلیم و رضا، دیکھ تسلیم و رضا حضرت اسماعیل کی۔ پھر علامہ اقبال بولا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ فیضان نظر تھا، سبحان اللہ، آخر پیغمبر کی گود میں پلا تھا نا، یہ باپ کی نظر کا فیضان تھا ابراہیم خلیل اللہ کا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ مکتب کون سا مکتب ہوتا ہے بچے کے لیے؟ ماں کی گود۔ یہ باپ کی نظر کا فیضان تھا یا ماں کی گود کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اس بچے کو کس نے سکھائے یہ آداب کہ اتنی بڑی آزمائش پہ چوں چرا نہیں کرتا، بلکہ آگے سے سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے جلدی کر گزریے بابا جان، میں بالکل تیار ہوں۔ چنانچہ وہ جو وعدہ کیا تھا اور کہا تھا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ وہ
جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو کیسا پورا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ماں ہاجرہ کو کہتے ہیں بیٹا بیٹا مجھے تیار کر کے دے، میں نے کہیں لے جانا ہے۔ چنانچہ لے گئے مینا کی وہ وادی جو حاجیوں نے سجائی ہوئی تھی، اور آج آخری دن تھا حج بیت اللہ کے مناسک ادا کرنے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج آخری دن تھا، آج حج پورا ہو گیا۔ الحمدللہ ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ 13 ذوالحجہ 13 کی رمی آج ہو گئی۔ تینوں شیطانوں کو حاجیوں نے ساتھ ساتھ کنکر مار لیے اور چلے گئے مینا چھوڑ کے۔ پتہ ہے بھلا یہ مینا کون سا میدان ہے؟ یہ مینا وہی میدان ہے، یہ مینا وہی میدان ہے جہاں ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے چلا تھا۔ چنانچہ یہی جگہ تھی جہاں شیطان ورغلاتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کنکر اٹھا اٹھا کے اسے مارتے تھے اور اسے بھگاتے تھے۔ وہ پھر آتا تو دوبارہ اسے بھگاتے، حتیٰ کہ تیسری بار آیا، تیسری بار بھی کنکر مارے اور کنکر مار کے اللہ کے دشمن کو بھگایا اور بیٹے اسماعیل کو لٹایا اور وعدہ اللہ سے کیا ہوا سچا کر دکھایا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی، فلما اسلما، دونوں کی بات ہے۔ دونوں جب فرما بردار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ جو ہے نا یہ جبڑے والی سائیڈ والی ہڈی، اس کو جبین بولتے ہیں۔ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ دائیں طرف لٹا دیا اللہ، اور جب لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے چھری اس کے گلے پہ چلا دی۔ بعض کہتے ہیں جناب وہ چل نہیں رہی تھی، تیز کرتے تھے اور بار بار چلانا چاہتے تھے لیکن چلتی نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسئلہ بھی سمجھیے، عقیدہ بھی سمجھیے، یہ اشاعت التوحید و سنت کا سٹیج ہے۔ یہاں ہر بات کی دلیل اللہ کے قرآن سے دی جائے گی۔ یہ اشاعت التوحید و سنت کا امتیاز ہے کہ جس مسئلے کو بھی بیان کرتے ہیں اللہ اکبر قرآن کے حوالوں سے مزین کرتے ہیں۔ قرآن کی بات دلوں پہ زیادہ اثر کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ جو تاثیر کے سارے ہیں نا پرزے، وہ یہاں جمع ہے۔ تاثیر کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک مؤثر، ایک محل اثر، ایک شرط اثر اور ایک پرہیز۔ جو شرط جو اثر کو خراب کرنے والی چیز ہے اس سے پرہیز۔ یہ چاروں چیزیں یہاں قرآن میں ان فی ذالک لذکری۔ ابن قیم تفسیر ابن قیم میں کمال کیا، حضرت علامہ ابن قیم سب کہیے رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ قرآن خود مؤثر ہے، تاثیر کے لیے کسی نئے نصاب کے بنانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ تاثیر والا نصاب اللہ کا بھیجا ہوا نصاب قرآن ہے۔ نمبر 2 محل اثر دل ہے، لمن کان لہ قلب، یہ دل جو ہے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے تو یہ دوسری چیز بھی ہو گئی۔ اور تیسری چیز ہے شرط اثر، فرمایا او القی السمع، اثر کی شرط یہ اثر تب ہوگا قرآن کا جب لوگ اپنی توجہ قرآن پہ ڈالیں گے، جب لوگ کان لگائیں گے، جب لوگ وقت نکال کے قرآن کے شاگرد بنیں گے تو ضرور قرآن کا اثر دلوں پہ ہوگا۔ اور چوتھی چیز کے پرہیز کرے، جو چیز اثر کو ضائع کرتی ہے وہ غفلت ہے جو انسان کے ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ شَهِيدٌ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ہر مسئلے کی
چاہتا ہے، اوپر کھڑا جو چھری چلانے والا ہے وہ بھی ذبح کرنا چاہتا ہے، نیچے جو لیٹا ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے، جو چھری چلانے لگا ہے یہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ ایک نبی ذبح ہونا چاہتا ہے اور دوسرا نبی ذبح کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے وہاں اچانک ندا دی اور پکارا اور کہا اے میرے ابراہیم ذرا بس کیجئے، بس اتنا ہی ہم نے دیکھنا تھا، یہ بیٹا ہے کوئی ذبح کرنے کا مال نہیں ہے، بس یہی کچھ دیکھنا تھا جو ہم نے دیکھ لیا ہے، اس لیے اللہ نے بچا لیا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ جنت کی طرف میں آیا ہوا بیٹا ہے، یہ جنت کا میڈا ذبح کر دیجئے، اس میڈے کو ذبح کرنے کی وجہ سے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا ثواب دے دو۔ دیکھو دو نبی چاہتے ہیں کہ ذبح ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے کہ ذبح کس کی چاہت پوری ہوئی ہے؟ ذرا کبھی اس پہ بھی سوچا ہے؟ اور قربانیاں تو کر لی ہیں لیکن عقیدہ دل میں بنایا پھرتا ہے کہ انبیاء مختار کل، اولیاء مختار کل، جو چاہیں کریں جو چاہیں دیں، ہے نا بات؟ رزق ان کے ہاتھ میں، عزت ان کے ہاتھ میں، جی خزانے ان کے ہاتھ میں، لیکن قرآن کی یہ آیتیں چیخ کے کیا بتاتی ہیں کہ اختیارات کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اختیارات میں شریک نہیں، حتیٰ کہ نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں، زندہ ہوں، مردہ ہوں، کوئی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کوئی عرشی ہوں یا فرشی ہوں، کوئی جن ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی اللہ کے اختیارات میں شریک نہیں۔ میں آیت پڑھتا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے اس آیت کو، سب کو یاد ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ قَدِيرٌ۔ سب کچھ ہوتا ہے تو کس کی چاہت سے ہوتا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اپنے محبوب نبی کو دیکھ لیجئے، دل کی چاہت تھی قبلہ تبدیل ہو جائے، ہاں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں جہاں میرا جس قبلے کو میرے بابا ابراہیم نے بنایا تھا، لیکن خود نہیں بدل سکے، ایسے اوپر دیکھتے تھے، اور اوپر دیکھنا کیا دلیل تھا؟ اختیار کس کے قبضے میں ہے؟ اگر اپنے قبضے میں ہوتے تو اوپر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اختیار تھا، خود قبلہ تبدیل کر لیتے، لیکن اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، وہ جو آپ کے دل میں خواہش ہے اور جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں لیکن اس کام کو کر نہیں سکتے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اس کام کے کرنے کا آرڈر آپ کو ہم دے رہے ہیں، کر لیجئے منہ ادھری، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوبم چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ ماشاءاللہ، کس کا اختیار چلا؟ کہ دوسرا پارہ پڑھ رہا ہوں جی، اور ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کا وعدے کے سچے ہونے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ پیغمبروں کا اپنا اختیار نہیں، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ تو پھر جب اختیار اللہ کا ہے تو مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ بولو تو صحیح ہے، دل کی گواہی دو، یہ کوئی دیوبندی بریلوی یا کوئی شیعہ سنی فسادات کے رولے تو نہیں ہیں، یہ تو کوئی فرقہ وارانہ بات تو نہیں، قرآن کی سیدھی سیدھی آیت اور اس کا ترجمہ، واقعات انبیاء کے پڑھنا، بھلا یہ بھی کوئی فرقہ واریت کہے گا اس کو؟ اور قرآن پڑھنا فرقہ واریت ہوتی ہے؟ زور سے بولو، قرآن پڑھنا تو عین اتحاد کی دعوت ہے، خود اللہ نے بھی دی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور کیوں بٹے پھرتے ہو سجے کھبے دائیں بائیں، کیوں ٹوٹے بکھرے پھرتے ہو؟
آ جاؤ اسی میری لٹکائی ہوئی رسی کو ہاتھ تھام کے اسے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اسے پکڑنے کی دیر ہوگی فرقہ خود ختم ہو جائے گا۔ فرقہ خود فرقہ بنتا ہی تب ہے جب قرآن چھوڑا جائے، یہ بات یاد رکھیں۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ جب قرآن پڑھنے کو فرقہ نہیں کہتے، قرآن چھوڑنے کو فرقہ کہتے ہیں۔ فرقے کی تعریف بھی سمجھتے ہیں، فرقہ واریت۔ خیر، اور یہ بھی بتاتے جائے ساتھ ساتھ کہ اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء کو غیب کا علم غیب ہوتا ہے، ہر چیز کا ما کان ما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا، یہ اگر پتا ہوتا کہ بیٹے نے تو ذبح ہونا ہی کوئی نہیں، علم غیب اسی کا نام ہے، ابھی اگلی خبروں کا پہلے پتا ہو تو بیٹے کی قربانی جناب ہونی ہی کوئی نہیں، اس کے ذبح ہونا ہی کوئی نہیں، یہ بس تھوڑا جائی تو ماں دے کو لے جانا ہے، بنا تے لٹانا ہے تے چوری پھیرنی تے ذبح شیبہ اسی کو علم غیب کہتے ہیں نا۔ تو اگر یہ پہلے ہی پتا تھا تو بتائیے یہ قربانی جو ہے اور یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ آزمائش بنے گا؟ بولو تو صحیح ہے۔ اپنے دماغ کو استعمال کرو، سجے کھبے نہ دیکھو، خود اپنے دماغ کو استعمال کرو۔ یہ آزمائش کب بنے گا؟ جب عقیدہ کون سا ہو؟ قرآن والا، کہ جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہوگا آئندہ کوئی بھی اس کے احوال حالات نہیں جانتا، جانتا ہے تو صرف کون جانتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کھڑا۔ تو یہ عقیدے کتنے ہو گیا؟ دو، بولو۔ ایک ہو گیا اختیار والا عقیدہ اور ایک ہو گیا غیب کے علم والا عقیدہ۔ یہی دو عقیدے جو ہے نا، یہی دو عقیدے ہی تو اصل جان ہے عقیدہ توحید کی۔ جس بندے نے توحید کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن ان دو عقیدوں میں وہ گڑبڑ ہے اور بھی مانتا ہے کسی میں یہ دو عقیدے علم اور اختیار، یہ مطلب ہے یہ زبان نال پڑھے استے سے دل اس توحید نہیں اتری، توحید دل میں تب آئے گی جب زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو اور دل میں الہ کا معنی ہو۔ یہ جو لا الہ میں الہ کا لفظ ہے، اس الہ کا معنی ہے عالم الغیب کے مختار کل، لا الہ تے اس الہ دل تے لگ گئی لا، بھئی اے جڑا علم غیب کے مختار کل اللہ ایک صفات کا حامل ہونے والا ہے نا، لا الہ ایک کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں ان دو صفتوں کا حامل ہے تو الا اللہ صرف کون ہے؟ مسئلہ سمجھ گیا؟ مین صفتیں کتنی ہیں؟ علم اور اختیار، بولو سارے علم اور اختیار۔ خیر، یہ وہ وعدہ ہے جو ابراہیم اور اسماعیل نے سچا کر دکھا۔ اسی چیز کا اللہ قرآن میں ذکر کر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے نبی جی پڑھ سنائیے ذرا اسماعیل کا قصہ اور واقعہ۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑا صدیق سچا نبی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ دوسری صفت عرض کر رہا ہوں، دوسری صفت اسماعیل کی دوسری صفت، ایک وعدے کا سچے کرنے والا اور نمبر دو کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ میرے اسماعیل کی یہ صفت تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز و زکوٰۃ کا حکم یأمر اہلہ، اپنے گھر والوں کو دیا۔ یہ ہے طریقہ اصلاح معاشرہ کا، انبیاء کا، کہ نبی اصلاح کا کام شروع کر رہا ہے دوسروں سے یا گھر سے؟ سارے بولو۔ اس لیے تو ہوتی ہی نہیں کہ ہم دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ پہ